لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. صلوات بر محمد و آل محمد پر. انسانی زندگی کے قرآنی اصول، جس میں سے تقوی، تعاونوا علی البر والتقوی وقولوا للناس حسنا، اور اس کے بعد کیا تھا کہ جو چیز کہو اس پر عمل بھی کرو، ایسی باتیں مت کرو جس پر خود بھی عمل نہ کر سکو. یہ 4 اصول ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. یعنی انسانی لائف اسٹائل اتنی بہتر ہے اگر اس پر عمل کر لیا جائے اور اسے کیا ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کا حصہ بنا لیا جائے تو. لیکن افسوس ہے کہ ہم خود اس طرف غور نہیں کر پاتے، چونکہ ہم اس بات کو ہی نہیں سمجھ پاتے کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، ہمیں مثلا بنایا کس لیے گیا ہے، یا جو سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے وہ سوال ہم اپنے آپ سے نہیں کرتے. مثلا رات ہوئی، ہمیں نیند کیسے آنے لگی؟ دن بھر تو نیند نہیں آ رہی تھی، ہے یا نہیں ہے؟ ہم اگر 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ مثلا پب جی کھیل رہے ہیں تو ہمارے اندر تھکاوٹ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، صحیح بات ہے. مثلا کوئی سا بھی پب جی کا وہ تو ایک نام ہے، بدنام گیم ہے، ایک الگ بات ہے. ویسے تو اور بہت سے گیم ہیں جو نوجوان طبقہ کھیلتا ہے. تو اگر ہم 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم کھیل رہے ہیں تو ہمارے اندر تھکاوٹ کیا ہے؟ احساس نہیں ہے. لیکن ابھی مثلا آدھا گھنٹہ 10 منٹ 20 منٹ ہم درس میں بیٹھے، تھکاوٹ کا احساس ہو جاتا ہے. میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں صرف آپ کے لیے کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوں. یا ہم یوں گپ شپ کرتے رہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ گپ شپ کریں، ہنسی مذاق کریں، ٹھیک ہے، نیند نہیں آتی، نیند کا احساس نہیں ہوتا، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا. مگر جیسے ہی ہم کیا ہے مثلا نماز کے لیے آئے، ہم قرآن پڑھنے لگے، ہم جو ہے اور اچھی بات ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے تو ہمارے کیا نیند آنے لگتی ہے، ہمارے کیا ہے تھکاوٹ کا احساس ہونے لگتا ہے. آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. یا دنیا کی جتنی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے، بہت چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے اور نہ جانے کتنی ہے، وہ کیڑے مکوڑے اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا؟ کیا وجہ ہے کہ انہیں خلق کرنے کی؟ جب اتنا اچھا انسان بنا دیا تھا تو پھر کیڑے مکوڑے بنانے کیا ضرورت ہے؟ جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اتنا پاکیزہ اور مکمل انسان بنایا تھا تو پھر اور دیگر جانوروں کے بنانے کی کیا وجہ تھی؟ کہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہم اس طرح سے سوال ہم اپنے ذہن میں لائیں اور پہلے تو خود سے جواب ڈھونڈنے کی بھی کوشش کریں. مثلا جتنا جسے آپ سب سائنس تھوڑی بہت تو پڑھے ہی ہوں گے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مثلا کیڑے مکوڑوں کا کام کیا ہے یا نہیں ہے. جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ جیسے مثلا ایک چیز یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے جسم سے جو بیکار چیزیں خارج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے بدبو نکلتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کی بدبو کیا ہے وہ کھا جاتی ہے. وہ سارے کیڑے مکوڑے کیا ہے بدبوؤں کو کھا جاتے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یعنی یہ کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے نہ ہوتے تو شاید پوری دنیا بدبو دار ہوتی اور ہر آدمی کیا ہے زندگی گزارنے کیا ماسک ہر وقت لگائے رہتا، آکسیجن ہر وقت لگائے رہتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ بدبو اس کے کان تک، وہ ناک تک نہ پہنچنے پائے اور وہ بدبو اس سے نقصان نہ کرنے پائے. لیکن ہم لوگ واقعی اس پہ غور نہیں کرتے، اور جب غور نہیں کرتے ہیں تو پھر جو مقصد ہمارا ہوتا ہے وہ ہم مقصد تک نہیں پہنچ پاتے. کبھی ہم نے مثلا اگر اپنے مقصد کو بہت پہچان لیا تو یہ کہ نہیں ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، یا بہت احساس ہوتا ہے کبھی کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں اول وقت نماز پڑھنا چاہیے، تو 4 دن 5 دن 2 دن آدمی کیا ہے اول وقت نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے پھر دھیرے دھیرے پھر دور ہونے لگتا ہے.
تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل کیا ہے زندہ ہو جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہمارا دل مردہ ہوتا ہے۔ زندہ جب بھی ہوتا ہے مطلب کوئی بھی ایک ایسا کام کر لیا، کوئی سا بھی، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک کام، مثلا ہماری اماں نے جو ہے بلایا، ماں نے بلایا، ہم بجائے اس کے کہ آ رہے ہیں، ہوتا نہیں ہم کا آ رہے ہیں، یا ہم نے آ رہے ہیں نہیں کہا، ہم فوراً پہنچ گئے، ایک اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، اس ایک عمل کے ذریعے سے بھی کیا ہے ہمارا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل، خالی اتنا ہے کہ جیسے ہی بلایا ویسے ہم پہنچ گئے، ہمارا دل کیا ہے زندہ ہو جاتا ہے۔ اب جب زندہ ہوتا ہے تو بستر پہ آئے، سوال اپنے ذہن میں کیا، بستر پہ آئے، سوچنے لگے کہ ہم کیا ہے کتنا غلط کام کر رہے ہیں، ہمیں ہر موقع پر جانا چاہیے۔ ہم جو ہے مثلا پتہ چلا موبائل چلا رہے ہیں، ادھر ماں کی آواز آئی، بس آ رہے ہیں اماں، تھوڑا سا ختم کر لیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے ہم سب ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ اب ہم لوگوں کو جب اس کا احساس ہوتا ہے تو ہمارا دل زندہ ہوتا ہے، جب احساس نہیں ہوتا تو دل کیا ہے اپنے آپ مردہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یا پھر وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت صبح کرتے ہیں، جیسے امام کا قول ہے کہ جو افراد روزانہ 10 آیتیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کا شمار غافلین میں نہیں ہوتا، یعنی وہ غافل نہیں ہے، ان کا شمار جو ہے ان افراد میں ہوتا ہے جن کا دل کیا ہے زندہ ہوتا ہے۔ تو اب زندہ دلی کا احساس، زندہ دلی کا ثبوت کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ہم زندہ ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ بول رہے ہیں یعنی زندہ ہے، ہل ڈول رہے ہیں یعنی زندہ ہے، چل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں یعنی زندہ ہے۔ لیکن دل زندہ ہے، اس کا ثبوت کیسے ملے گا؟ دل کے زندہ ہونے کا ثبوت کیسے ملے گا؟ دل کے زندہ ہونے کا ثبوت انہی قوانین سے ملے گا جو قرآن کریم نے کیا ہے بیان کیا ہے، اور جسے ہم لوگ آپ کے سامنے جو ہے ہم کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ظاہر ہے کہ زمین کی ہر مخلوق، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، یہاں تک کہ فرشتے بھی ہم افضل مانتے ہیں نہیں ان کو، ہم سے بہتر مانتے ہیں یا نہیں مانتے فرشتوں کو، جبکہ ہم سے بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتے کیا ہے؟ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ زمین کے کیڑے مکوڑے کیا ہے؟ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو نہ جانے کتنی بیماریاں کیا ہے پھیل جائے، نہ جانے کتنی بیماری، ان تمام بیماریوں کو کیا وہ اپنے اندر لے لیتے ہیں۔ ہر طرح کی بیماریاں، جو مثلا جتنا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں بھی ہوتا ہے وہاں کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ طرح طرح کے پائے جاتے ہیں۔ جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ آگ سے پیدا ہونے والا کیڑا پایا جاتا ہے، ولو وہ چند لمحے کے لیے ہی رہتا ہو، لیکن آگ سے بھی پیدا ہونے والا کیڑا پایا جاتا ہے۔ اس کا بھی کام یہ ہے، وہ آگ کو کھاتا ہے، یہاں تک کہ آگ میں اگر کوئی جراثیم پائی جاتی ہے تو اسے وہ کھا کے ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ جو کیڑے مکوڑے بھی ہیں، ان کا کام بھی کیا؟ ہماری حفاظت کرنا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہے، وہ ٹھیک ہے کہ جبرائیل مثلا وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، یا جو ہے میکائیل کا اپنا کام ہے، کچھ فرشتوں کا عبادت کر رہے ہیں تو وہ عبادت میں، کچھ لوگ سجدے میں ہیں تو وہ سجدے میں، کچھ رکوع میں ہے تو رکوع میں، ٹھیک ہے، جو کام کر رہا ہے اسی میں سے ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے بھی معین کیے گئے ہیں۔ ہر لمحہ کیا ہے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم لوگ سوتے سوتے کبھی کبھی اچانک اٹھ جاتے ہیں، ہوتا ہوگا، سو رہے ہیں اچانک سے اٹھے، نہ کوئی خواب ہے کچھ نہیں ہے، لیکن اچانک سے اٹھے تو آواز آئی کہ جیسا روایات وغیرہ میں ملتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ وہی فرشتے جگاتے ہیں کہ تھوڑا متوجہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم سوتے سوتے غفلت کی نیند میں اتنے غافل ہو جاؤ کہ کیا کہتے ہیں اپنے رب سے بھی غافل ہو جاؤ۔ وہ کیا ہے، اور جیسے ہی صبح کا وقت نمودار ہوتا ہے، چاہے جتنی گہری نیند میں ہو انسان، اذان ہوتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے ولو دوبارہ سو جائے، اذان ہوتی ہے، اذان کے وقت ہر انسان کی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چونکہ نیند غالب ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا، دوبارہ پھر آدمی کیا ہے
سو جاتا ہے. بہرحال اس طرح سے بات بہت دور تک چلی جائے گی. کیا چیز میں سمجھ نہیں آیا. آپ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں. ہاں کیڑے والی. اصلا مخلوق پروردگار عالم نے ہر طرح کی مخلوق پیدا کی ہے، ہر طرح کی مخلوق پیدا کی ہے. میرے خیال سے اس پر ایک تھیسز ان کی ہے. علی رضا پناہیان، آپ نے نام سنا ہوگا، ایران کے ایک بہترین جو ہے محقق ہے. اس کے علاوہ بھی اور کئی لوگوں کی تھیسز ہے اس پہ. زمین کے جو کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں ان کا کام کیا ہے. ہم نے بس خلاصتاً ایک بات کہی کہ ان کیڑے مکوڑوں کا کام بھی کیا، ہماری حفاظت کرنا ہے. کیسے؟ مثلا جیسے ہمارے جسم سے جو حصے خارج ہوتے ہیں بدبودار، ٹھیک ہے، وہ کیڑے کیا ہوتے ہیں اس کی بدبو کو کھاتے ہیں اور اس کے بعد خود اس چیز کو دوسری چیز میں کیا بدل دیتے ہیں. تو یہ پراکرتک کی حفاظت کرنا ان کا پیدا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ یہ کیا ہے اس دنیا کی اچھے سے حفاظت کر سکے، صفائی کر سکے، گندگی کی صفائی کرے. تو وہ گندگی کی صفائی کیا انہوں نے ہماری خود کی حفاظت کی ہے. کیسے؟ اگر وہ اسے نہ کھائیں تو آپ بتائیے بدبو زیادہ ہوگی یا خوشبو ہوگی؟ بدبو ہوگی زیادہ، ظاہر سی بات ہے. اس سے بیماری پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی؟ بیماری پھیلے گی. تو اس طرح سے کیا ہے وہ ہماری حفاظت، ان کی وہ ہماری حفاظت کے لیے کیا ہے معین کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ٹھیک ہے کیا جائے گا. یہ جو آج کی بات ہے وہ ختم ہو جائے گی، وقت تمام ہو جائے گا اور بات مکمل کیا ہے نہیں ہو پائے گی. ہماری گفتگو وقولوا للناس حسنا کے بعد تھی وہ کام کرو، وہ باتیں کرو جو تم خود جس پر عمل کر سکو. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، زبان کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ انسان کے اندر 10 ایسی صفتیں پائی جاتی ہیں جسے زبان کیا ہے ظاہر کرتی ہے. زبان کیا اسے ظاہر کرتی ہے. 10 صفتیں. سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ انسان ایک ایسا گواہ ہے جو اندر سے گواہی دیتا ہے. انسان کیا ایک ایسا گواہ ہے جو اندر سے گواہی دیتا ہے. انسان ایک ایسا گواہ ہے جو واقعاً وہ چاہے تو کہیں بھی فساد اور آپس میں کبھی اختلاف نہ ہو. اس لیے کہ ہم لوگ عام طور سے جب آپسی اختلاف ہو جاتے ہیں تو سامنے والوں کو انتہائی برا سمجھتے ہیں اور اتنا برا سمجھتے ہیں کہ اب اگر وہ حق پر بھی ہوتا ہے تو اس کے حق کی گواہی دینے کے بجائے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اس کی اشارہ کیا کہ انسان ایسا گواہ ہے جو کہ اندر سے گواہی دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں. ایسا حاکم ہے انسان، خود ایسا حاکم ہے جو ہر جھگڑے کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے جبکہ اسے ہر جھگڑے میں کودنا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی کیا ہر جھگڑے کا فیصلہ. کن فی الفتنۃ کابن اللبون، مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جو ہے کلمات قصار کا پہلا یا چھٹا کلمہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں انسانوں کو اونٹنی کے بچے کے مانند ہونا چاہیے. اونٹنی کا بچہ اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس پر بیٹھ کر سواری کر سکیں، یا اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہے دودھ نکال سکے اس کے تھن سے. تو اسی لیے کہا گیا کہ فتنوں کے زمانے میں انسان اونٹنی کے بچے کے مانند ہو جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھانے پائے، نہ ان کو یہ اپنا مقصد پورا کر پائے نہ دوسرا والا اپنا مقصد پورا کرنے پائے. تو ایسا حاکم ہے جو ہر جھگڑے کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے جبکہ ہونا نہیں چاہیے. ایسا کلام کرنے والا ہے جو زبان کے ذریعے سے بولتا ہے. بالکل زبان کے ذریعے سے انسان بولتا ہے لیکن جب بولتا ہے تو اسے اچھا بولنا چاہیے. قولوا للناس حسنا، اسے اچھا بولنا چاہیے، کوئی غلط بات نہیں بولنا چاہیے. ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے مشکلیں دور کرتا ہے. یعنی زبان ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کی مشکلیں کیا ہے، بہت سی مشکلیں دور ہوتی ہیں جو زبانی ہوتی ہیں.
اس کو آواز دی. ایسی تعریف کرنے والا ہے جس کے ذریعے سے چیزوں کو پہچانتا ہے. تعریف تو انسان جیسی کر دے گا کوئی کرتا رہے. ٹھیک ہے, اگر ہم کو کوئی مقصد حاصل کرنا ہوا تو پھر سامنے والے کی ایسی تعریف کر دیں گے کہ کوئی دوسرا انسان شاید نہ کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنا مقصد پورا کرنا ہے. ہمیں مثلا ان سے کوئی کام ہے, وہ کام پورا کرنا ہے, تو آپ کتنے اچھے ہیں, آپ جو ہے آپ کے ذریعے سے یہ ہو رہا ہے, آپ نہیں ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا, ارے آپ ہی تو سب کچھ ہیں, آپ ہی تو مائی باپ ہیں, آپ ہی داتا ہیں. وہ تعریف پہ تعریف تعریف پہ تعریف انسان کیے جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا حکم دینے والا ہے جس کے ذریعے سے حکم دیتا ہے انسان. ہم سب میں کیا ہے, ایک حاکم موجود ہے, ہم سب کے اندر حاکم موجود ہے, اور ہم سب کیا ہے, حکم دینا چاہتے ہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ اب سامنے والا ہماری بات مانے گا یا نہیں مانے گا, یہ اس کے اوپر ہے. ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو برائیوں سے روکتا ہے. تو یہ زبان کیا ہے, برائیوں سے روکنے کے لیے بہت ضروری ہے. صرف برائیوں سے روکنا کیا, غموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے اسی زبان کے ذریعے سے, تسلیت دیتا ہے. خوشی کا مرحلہ آ جائے تو مبارکبادی دیتا ہے, یعنی خوشی میں بھی شریک ہوتا ہے, غم میں بھی کیا ہے, شریک ہو جاتا ہے. کچھ مرحلہ ایسا ہے جو انتہائی بہت اچھا ہے, کچھ مرحلہ کیا ہے, انتہائی برا ہے. ایسا حاضر ہے جس کے ذریعے سے دلوں کے کینے کو کیا ہے, دور کیا جاتا ہے. یعنی زبان ہے جو اگر انسان اسی وقت بول دے گا تو دل میں کوئی بات نہیں رکھے گا, کوئی کینہ نہیں رکھے گا. لیکن نہیں بول رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, دل میں کوئی نہ کوئی کھٹک اس کے پائی جا رہی. ایسا دلربا ہے جس کے ذریعے سے اس کے کان کیا ہے, لذت محسوس کرتے ہیں. مثلا آپ جب میٹھی زبان بولتے ہیں تو ہمارے کانوں کو لذت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تب نیند اور اچھے سے آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ اچھے ہوتے ہیں, مفہوم اچھے ہوتے ہیں, اور ہمارا دل ایکسیپٹیبل ہوتا ہے ہمارے دل کے لیے, مگر سنتے سنتے نیند آنے لگتی ہے. تو اس لیے کیا ہے, ایک اور صلوات پڑھے محمد والے. زبان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ, یا حتی یستقیم قلبہ, کسی بھی بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو. دل جب تک صحیح نہیں ہوگا ایمان بھی صحیح نہیں ہو سکتا. لیکن آگے کا جملہ سنیے, وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمُ لِسَانُهُ, اور جب تک انسان کی زبان صحیح نہیں ہوگی اس کا دل بھی صحیح نہیں ہو سکتا. کل ہم نے مالک بن دینار کا ایک مختصر سی حکایت بیان کی تھی, جو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں اس کا اثر کیا ہے, ہمارے اعضاء و جوارح پر پڑتا ہے. تو اب اگر ہماری زبان صحیح ہے تو ہمارا دل بھی, ہمارے جسم کا راجہ بھی کیا ہے, صحیح ہوگا. جب جسم کا راجہ صحیح ہوگا تو وہ اپنی پرجا کو اچھا حکم دے گا, کوئی خراب حکم نہیں دے گا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, صلوات پڑھے محمد وآل محمد. زبان کا حق بیان کرتے کرتے امام نے کہا کہ حق اللسان اکرامہ عن الخنا, یا خطا, شاید خطا تھی, وتعویدہ الخیر وترک الفضول التي لا فائدة لها والبر بالناس وحسن القول فیہم. زبان کا حق یہ ہے کہ اسے ہر طرح کی بری بات کہنے سے بچایا جائے. کسی کو اذیت ہونے والی ہو وہ بات نہ کہیں کہ سامنے والے کو اذیت ہو. کسی کی دل شکنی ہونے والی ہو تو ایسا نہ کہیں کہ اس کی کیا ہے, دل شکنی ہو جائے. تو کہا گیا کہ ہر بری بات سے بچایا جائے اور اسے اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے, عادت کی جائے, اچھی باتوں کی تمرین کی جائے. جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے مثلا گالی نہ دیا جائے کہ وہ بھی نہ سنیں. ان کے سامنے مثلا کوئی ایسا بھدا الفاظ, بھدا مذاق نہ کیا جائے کہ ان کے اوپر اس کا کیا ہے, اثر پڑتا ہے. ہم نے بتایا نہیں آپ کو کہ
ایسے گھرانے بھی موجود ہیں جہاں مثلا شادی ہوئی، ایک لڑکی آئی بھی شادی کر کے، اب اس کے شکم میں بچہ آیا، پتہ چلا صبح دیور اٹھا، اس نے گالی دی اپنی بھابھی کو، شوہر خود اٹھا وہ گالی دے رہا ہے، سسر ساس وہ بھی گالی دے رہے ہیں، سب لوگ اسے کیا ہے گالی گلوچ سے بات کر رہے ہیں، اور اس کے پیٹ میں کیا ایک بچہ ہے۔ اب آپ خود بتائیے جب وہ بچہ باہر نکلے گا، جب اس کی ولادت ہوگی، تو وہ تو اندر ہی سے سب کچھ سیکھ چکا ہے، اندر ہی سے وہ جان چکا ہے کہ میرے دادا گالی دینے والے ہیں، میرا باپ کیا ہے گالی دینے والا ہے، میری دادی کیا ہے وہ بھی گالی گلوچ کرنے والی ہے، میری چچا میری پھوپھیاں سب کیا ہے گالی دینے والی ہیں، اور وہ سب کی نئی نئی گالیاں سن چکا ہے۔ تو اب جب وہ بولنا شروع کرے گا تو اس کی زبان سے گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا، اس کی زبان سے گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر خود کنٹرول نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کنٹرول کر لیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں ان پر کوئی برا اثر نہ ہونے پائے۔ تو امام کہتے ہیں کہ جو ہے ایسی بات کی عادت کی جائے جو اچھی ہو، یہاں تک کہ بیہودہ گوئی سے پرہیز کیا جائے، ایسی باتیں نہ کیا جائے جس میں کیا ہے کوئی فائدہ ہی نہ ہو، فضول کی باتوں سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ نیکی کی جائے اور ان کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھی بات کیا جائے، کس کے ذریعے سے؟ زبان کے ذریعے سے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی بس آخری حدیث لیکن بڑی اچھی حدیث ہے۔ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ احبس لسانک قبل ان یطیل حبسک ویردع نفسک فلا شیء اولا بطول سجن من لسان یعدل عن الصواب ویشرع الی الجواب ویتسرع الی الجواب۔ کہتے ہیں کہ تم اپنی زبان کو مقید کر لو، قید میں کر لو، یعنی کنٹرول کر لو اپنی زبان پر۔ جو امام نے کہا اپنی زبان کو قید میں کر لو، کنٹرول کر لو، اس سے پہلے کہ اس زبان کی وجہ سے آپ کسی قید میں چلے جاؤ۔ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، کہیں ایسا نہ ہو اپنی زبان کو قید کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس زبان کے ذریعے سے آپ کو قید میں جانا پڑے، آپ کو حوالات کی ہوا کھانی پڑے اسی زبان کی وجہ سے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ کوئی بھی چیز زبان سے زیادہ منحرف ہونے والی، سرکش، باغی، بغاوت کرنے والی، زبان سے زیادہ بغاوت کرنے والی یا جواب میں جلدی کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کیا ہے قید میں رہنے کا حق نہ رکھتی ہو۔ یعنی زبان ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیشہ قید میں ہی رہنا چاہیے، اگر وہ قید سے باہر ہے تو کیا ہے فتنہ و فساد کر سکتی، یعنی انسان اس زبان کو کنٹرول میں رکھ لے تو وہ حفاظت کرتی ہے، اگر کنٹرول میں نہیں رکھتا تو انسان کو کیا ہے ہو سکتا ہے زندان کی ہوا بھی کھانی پڑے۔ بہرحال پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگارہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ان کو رزق روزی عطا فرما، پروردگارہ